پاکستانی ٹیم آج دبئی میں پریکٹس کرے گی۔ میگا ایونٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ٹورنامنٹ میں آگے جانا ہے تو بھارت کو ہر صورت ہرانا ہے۔ بھارت سے شکست ہوئی تو گرین شرٹس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر، کہا والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ عورتوں پر عائد پابندیوں کے باوجود بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بنی۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ پاکستان کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ سندھ حکومت کا ذہین اور ضرورت مند 6 طلباء کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ بھٹو اسکالرشپ پروگرام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب میں بلاول بھٹو بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 3 اسکالرز طلباء اور 3 طالبات کے لیے ہوں گے۔ بے نظیر بھٹو کی ہمشیرہ صنم بھٹو نے کہا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہر طرف بے نظیر کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ بلاول جوان ہیں، ابھی سیاست میں ان کے پاس بہت وقت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ منیر ملک اور بیرسٹر صلاح الدین کے ذریعے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودہ سینیورٹی لسٹ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر آرٹیکل 175A کی خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 200 کی شق 1 کا استعمال جوڈیشل کمیشن کے اختیار کو غصب کر کے کیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی آج اپوزیشن کے 7 رکنی وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤف عطا کا بیان، کہا چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات کے تناظر میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے اپوزیشن سے بھی فراہمی انصاف سے متعلق تجاویز طلب کی۔ پشاور ایئرپورٹ پر عمرہ زائرین کو لے جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز میں تاخیر۔ عمرہ زائرین کا نجی ایئر لائن کے خلاف ایئرپورٹ پر احتجاج، مظاہرین کی ایئرپورٹ انتظامیہ سے تلخ کلامی۔ مسافروں کا کہنا ہے 4 گھنٹوں سے ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں، پرواز روانہ نہ ہو سکی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امید ہے طیارے میں فنی خرابی چند گھنٹوں میں دور ہو جائے گی۔ لاہور کے علاقے گوال منڈی میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کے واقعے کی CCTV سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ایک شخص کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ وفاقی حکومت رمضان پیکج کے تحت 39 لاکھ خاندانوں کو 5,000 روپے فی خاندان امداد دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تجویز پر عمل درآمد کے لیے وزارت IT کو شارٹ کوڈ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق ریلیف پیکج کے لیے شارٹ کوڈ 9999 استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 5 سال میں برآمدات $60 ارب تک لے جانے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت، کہا برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، IT اور زراعت کے شعبوں پر توجہ دی جائے۔ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے عمر کی حد بڑھا دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق PMS کے امتحان کے لیے امیدواروں کی عمر کی حد 30 سے بڑھا کر 35 سال کر دی گئی۔ پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ کے مواقع بھی 30 سے بڑھا کر 4 کر دیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں متنازع پیکہ ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاق، وزارت قانون اور وزارت اطلاعات کو نوٹس جاری کر دیا۔ صحافیوں کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ پیکہ ظالمانہ قانون اور آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ پیکہ قانون کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر لاہور میں 4 اور مظفر گڑھ میں 1 مقدمہ درج۔ مقدمات میں پیکہ ایکٹ اور دیگر دفعات شامل۔ FIRs کے مطابق ملزمان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فیک ویڈیوز بنائی۔ مخصوص جماعت نے جعلی ویڈیوز بنا کر انتشار پھیلانے کی سازش کی۔ مظفر گڑھ پولیس نے مقدمے میں نامزد 1 ملزم کو گرفتار کر لیا۔
पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फेक वीडियो सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। कराची के इलाके सादी टाउन में पुलिस का मकान पर छापा, मॉडल कॉलोनी से छीनी गई कार बरामद, फायरिंग के तबादले में मुलजिमान, छीनी गई गाड़ी छोड़कर फरार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज ताहाल जारी। विफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि लीव इनकैशमेंट और विफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाए। दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। पाकिस्तान दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में दूसरे नंबर पर आ गया। 2024 में 8,189 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हुई। दुबई में कंपनीज खुलवाने में भारत पहले नंबर पर, 16,623 नई भारतीय कंपनीज रजिस्टर्ड। इसराइली फौज की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा शहर में फायरिंग, फलस्तीनी शहीद। हमास ने माहदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। चारों यरगमाली इसराइली बमबारी में मारे गए थे। तबाही इमारतों के मलबे से मजीद 22 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। इसराइल ने गजा से गिरफ्तार 64 फलस्तीनियों की मालूमात जारी कर दी। कमाल उद्वान अस्पताल की बेड़ियों में जकड़े डायरेक्टर हसाम अबू साफिया की वीडियो भी जारी। अहले खाना की मजम्मत, वीडियो नफसियाती दहशतगर्दी करार दे दी। गजा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वली अहद ने मिस्र और उर्दन सरबराहान को मदऊ कर लिया। मुलाकात आज रियाद में होगी। श्रीलंका में मुसाफिर ट्रेन पटरी पर आने वाले हाथियों से टकरा गई। हादसे में ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ, लेकिन हादसे में 6 हाथी मारे गए, 2 जख्मी। मुसाफिर ट्रेन जंगली हयात के लिए मख्तस इलाके से गुजर रही थी। श्रीलंका में हाथियों को कौमी खजाना समझा जाता है और हाथियों को मारना या नुकसान पहुंचाना मुजरिमाना इक़दाम है। रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी हो गई। और शुभमन गिल की शानदार और नाकाबिल शिकस्त 101 रन की इनिंग्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी। भारत ने हदफ 47वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।